یہ کہانی ہے طاقت کی، محبت کی اور انا کی، ایک ایسی دنیا جہاں فیصلے دل سے نہیں بلکہ طاقت اور اختیار سے کیے جاتے ہیں، اور یہی سے غلام، بادشاہ اور سندری کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلی قسط ایک تناؤ اور جذبات سے بھرے ماحول سے شروع ہوتی ہے۔ غلام کو ایک لڑکی کو دیکھنے کے لیے بلایا جاتا ہے جو انتہائی نازک حالت میں ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ اس کا معائنہ کرتا ہے اسے فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ کچھ بہت غلط ہے۔ اس کی آنکھوں میں خوف، اس کے زخم اور اس کی خاموشی ایک الگ کہانی سنا رہے ہوتے ہیں۔ وہ صرف زخمی نہیں سے اغوا کیا گیا ہے۔ دوسری طرف بادشاہ اپنی ظالمانہ حرکتیں جاری رکھے ہوئے ہے اور ظلم کی ہر حد پار کر رہا ہے، اور یہی لوگ اس جرم کے ذمہ دار ہیں۔ غلام کا غصہ بڑھ جاتا ہے، وہ حکم دیتا ہے فوراً اسے ہسپتال لے جاؤ، اور لیکن وہ انکار کر دیتے ہیں۔ وہ ہنستے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تب غلام کا صبر ختم ہو جاتا ہے۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہ پستول نکالتا ہے اور انہیں گولی مار دیتا ہے، کیونکہ غلام کے لیے بے گناہوں کی حفاظت سب سے زیادہ اہم ہے۔ وہ خود لڑکی کو اٹھاتا ہے اور علاج کے لیے میڈیکل کیمپ لے جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد اس جگہ کا مالک دیجی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ وہ غلام کو خبردار کرتا ہے کہ ان خطرناک لوگوں میں زیادہ نہ پڑے، لیکن غلام انصاف سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ پھر کہانی کا رخ سندری کی طرف مڑتا ہے، ایک سادہ سی لڑکی اور اس کا پیار کرنے والا باپ۔ دونوں کے درمیان رشتہ بہت مضبوط، خالص اور جذباتی ہے۔ ایک دن سندری یونیورسٹی ایک شو کے لیے جاتی ہے، مگر اس کا باپ سارا دن پریشان رہتا ہے، جیسے اسے کسی خطرے کا احساس ہو۔ واپسی پر اس کی بس چھوٹ جاتی ہے، سڑک سنسان ہے اور اس کے پاس گھر جانے کا کوئی راستہ نہیں۔ وہ لفٹ مانگتی ہے، تب بادشاہ اپنی گاڑی روکتا ہے۔ وہ اسے گھر چھوڑنے کی پیشکش کرتا ہے۔ سندری گھبرائی ہوئی ہوتی ہے، لیکن مجبوری میں مان جاتی ہے۔ راستے میں بادشاہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا انداز سندری کو اچھا نہیں لگتا، اور اچانک وہ اسے تھپڑ مارتی ہے اور بغیر ڈرے وہاں سے چلی جاتی ہے، کیونکہ سندری کسی سے نہیں ڈرتی۔ لیکن حقیقت یہ ہے بادشاہ اس کا پیچھا نہیں کر رہا تھا، وہ صرف اپنے دوستوں سے ملنے جا رہا تھا، الیکشن کے معاملات پر بات کرنے کے لیے۔ اسی جگہ پر غلام پہلے سے موجود ہوتا ہے، اور آخرکار غلام اور بادشاہ آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ دو طاقتور آدمی، دو مضبوط شخصیتیں، کوئی بھی جھکنے کو تیار نہیں۔ وہ ووٹوں، طاقت اور علاقے کے کنٹرول پر بحث کرتے ہیں۔ تناؤ بڑھتا جاتا ہے، غصہ شدت اختیار کرتا ہے، اور اچانک بادشاہ پستول نکال لیتا ہے۔ اس لمحے یہ واضح ہو جاتا ہے یہ صرف ایک بحث نہیں رہی، یہ ایک جنگ کا آغاز ہے، انا کی جنگ، طاقت کی جنگ اور برتری کی جنگ۔ اگر آپ کو یہ ریکیپ پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اگلی قسط کے لیے دیکھنے کا شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔